کہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا، نماز کو ترک کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے۔ بلکہ فرمایا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر زنا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، ان سے بھی بڑا گنہگار وہ نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ نمازوں کی پابندی شروع کر دے، نماز کو ادا کر لے، اور صاف ظاہر ہے کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں سے پلٹ آنے والا، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ گناہوں سے تائب ہونے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص توبہ کر لے، تائب ہو جائے اور اپنی غلطی کو سنوار لے، پھر اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم قرآن رشید کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو نماز کو ضائع کرنے والے، نماز کو نہ پڑھنے والے اور تارک الصلاۃ ہیں۔ اس حوالے سے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، فرمایا کہ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ آئیں گے، اور جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جنہوں نے نمازوں کو چھوڑا، نمازوں کو ترک کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے، وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے نمازوں سے دور رہے، نماز کو ترک کرتے رہے۔ اور وہ کیا خواہشات؟ اس کی تفسیر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واتبعوا الشہوات سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے بڑے محلات بنائیں گے، بڑے بڑے انہوں نے محلات بنائے، پسندیدہ سواریوں پر سوار ہوئے، فاخرانہ لباس انہوں نے زیب تن کیے، بس وہ اپنی انہی خواہشات کے اندر داخل رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے، نمازوں کو ترک کرتے رہے، اور وہ اپنے محلات بنانے کے اندر، اپنی سواریوں کے اندر، اپنے فاخرانہ لباس کے اندر وہ مصروف عمل رہے اور نماز کو چھوڑتے رہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فسوف یلقون غیا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جہنم کی وادی غی کے اندر ڈالا جائے گا۔ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، اب یہ غی نامی جو وادی ہے، یہ کون سی وادی ہے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں بڑا کلام فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ یہ غی نامی جو وادی ہے، یہ ایسی سخت وادی ہے کہ جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں، جس کے اندر اتنی شدت کی گرمی ہے، جس کے اندر اتنی شدت کا عذاب ہے کہ جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ اور بے نمازیوں کو، نماز کو ضائع کرنے والوں کو، نماز کو ترک کرنے والوں کو اس وادی کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس وادی کے اندر فرمایا کہ خون ہوگا، پیپ ہوگا۔ اور حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس حوالے سے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ گرمی اسی وادی کی ہے، وادی غی کی۔ اور پھر اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے، اسی وادی کے اندر فرمایا کہ جب اس وادی کی گرمی کم ہونے لگے گی، اللہ اس کنویں کا منہ کھول دیتا ہے، جس سے پھر یہ وادی اگلنے لگ جاتی ہے،
پھر یہ وادی گرم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو زنا کرنے والے ہیں، جو شراب پینے والے ہیں، جو سود کھانے والے ہیں، جو والدین کے نافرمان ہیں اور نمازوں کو ضائع کرنے والے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب بتائیں اتنی سخت وادی جس کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، ہم سے تو ویسے گرمی برداشت نہیں ہوتی، بجلی چلی جائے تو ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، دھوپ کے اندر ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اب جب اتنی گرمی ہمارا نازک جسم برداشت نہیں کر سکتا تو وادی غے کی گرمی کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس لیے اس سے بچنے کا ذریعہ نمازوں کی پابندی ہے، نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نمازوں کو قضا کرنا وادی غے میں جانے کا سبب ہے، اور نمازوں کو ادا کرنا اللہ کی رحمتوں میں آنے کا سبب ہے۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی فرمائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو اہل جنت ان سے یہ سوال کریں گے، اہل جنت ان سے یہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، ما سالککم فی سقر۔ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورۃ المدثر کے اندر۔ فرمایا کہ اہل جنت ان سے سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سالککم فی سقر، کہ کس شے نے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا، جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے، جہنم میں آنے کی ریزن کیا ہے، کس وجہ سے تم جہنم میں داخل کیے گئے؟ وہ جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کو ضائع کرتے تھے، ہم نماز کو ترک کرنے والے تھے، نماز کو ضائع کرنے والے بے نوازی جہنم کے اندر چلے گئے۔ اور پھر رو رو کے یہ کہہ رہے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہمیں جہنم نے اس لیے ڈالا گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو ضائع کرتے۔ اور پھر قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، بس جنہیں دنیا کی فکر ہے، جو صرف دنیا کے رنگینیوں کے اندر مگن ہو چکے، جو دنیا کی خواہشات کے اندر مگن ہو چکے، جن کو نہ نماز کی فکر، جن کو نہ قرآن کی فکر، نہ سنت مصطفیٰ کی فکر، نہ علم دین سیکھنے کی فکر، نہ شریعت مطہرہ کے احکامات کی فکر، صرف وہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر مگن ہو کر وہ اللہ کی یاد سے سراسر غافل ہو گئے۔ فرمایا کہ خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں سے دور ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے۔ کیا نام ہے؟ ویل۔ جہنم میں فویل للمصلین، فرمایا کہ ویل نامی ایک جہنم میں خوفناک وادی ہے، اور جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جس کی گرمی کی شدت اتنی ہے، جس کی گرمی اتنی سخت ہے کہ جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور فرمایا جی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو ضائع کرنے والے، جو نماز کو نہ پڑھنے والے۔ اور فرمایا کہ امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، فویل للمصلین۔ پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اب حضرت امام محمد بن احمد ذہبی فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی جس کا نام ویل ہے، اور اس وادی کی اتنی سختی ہے،
اس وادی کی گرمی کی اتنی شدت ہے کہ اگر اس کے اندر پہاڑ ڈال دیے جائیں وہ بھی جل کے ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ بھی خاک ہو جائے، اتنی شدت کی گرمی۔ اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نمازوں کو ضائع کرنے والے، جو نمازوں کو ترک کرنے والے ہیں۔ اے لوگوں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آج تزکیہ نفس کریں، آج ہم خود غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ آج ہم کس قدر نمازوں سے دور ہیں۔ ماہ رمضان اپنی پرکیف لمحات کے اندر رحمتوں کی برسات کر رہا ہے، لیکن ان پرکیف لمحات کے اندر بھی ہم نمازوں سے دور ہیں۔ آج بھی ہمیں اپنے کاروبار کی پڑی ہے، اپنی دنیا کی پڑی ہے۔ کب تک اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ کب تک رب کی یاد سے غافل رہو گے؟ کب تک رب کے قرب سے غافل رہو گے؟ کب تک دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ اے انسان، یہ دنیا فانی ہے، یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس رب کی یاد باقی ہے۔ اس دنیا سے اپنی جان کو چھڑا کر اس باقی کے ساتھ اپنے دل کو لگا جو تیری دنیا بھی آباد فرمائے گا، جو تیری آخرت بھی آباد فرمائے گا۔ لیکن آج ہم نے اس دنیا کی خاطر اس رب کو بھلا دیا، رب کی یاد کو بھلا دیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریسی کرنے کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم نمازوں سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم سنت مصطفیٰ سے دور ہو گئے، ہم احکام شریعت سے دور ہو گئے۔ ہم اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوں۔ ادھر اذان ہمیں پیغام دے رہی ہے، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، لوگوں آؤ فلاح کی طرف۔ آج ہم کامیابی اپنے کاروبار کے اندر، اپنے منصب کے اندر، اپنی شہرت کے اندر، مال و دولت کے اندر، عالیشان مکان کے اندر، بڑی گاڑی کے اندر، پیسے کے اندر آج ہم سکون ڈھونڈتے ہیں اور اپنا منصب ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں، نہ عزت و عظمت بڑی گاڑی میں ہے، نہ بڑے مکان میں ہے، نہ پیسے کے اندر ہے۔ انسان کی اگر عزت و عظمت ہے وہ رب کی یاد کے اندر ہے۔ اب بتائیں کہ نمازوں کو چھوڑنے والے کا انجام یہ ہے۔ اور مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، وہ اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے لے گیا اور وہاں پر جا کر اسے دفن کیا، دفن کر کے گھر واپس آ گیا۔ جب گھر آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر مال تھا، وہ بہن کی قبر کے اندر ہی رہ گئی۔ اسے بعد میں خیال آیا، اب وہ اپنی تھیلی کو نکالنے کے لیے بہن کی قبر پہ گیا۔ جب بہن کی قبر پہ پہنچا، جس کو ابھی دفن کیا تھا، چند لمحے پہلے جس کو دفن کیا گیا، جب لوٹ کر اپنی بہن کی قبر پر گیا تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جس بہن کو ابھی دفن کیا گیا تھا، اس بہن کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس بہن کی قبر سے عذاب ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ ڈر گیا اور بھاگا اپنے گھر کی طرف اور جا کر اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ جس کو ابھی دفن کر کے آیا ہوں، اس کی قبر کے اندر آگ کے شعلوں کو دیکھا ہے، اس کی قبر کے اندر آگ اپنے عروج پر ہے، اس کی قبر میں عذاب نازل ہو چکا، اس کی قبر کے اندر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، اللہ کا قہر نازل ہو چکا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو میری بہن کرتی تھی کہ دفن کرنے کے فوراً بعد اس کی قبر میں آگ داخل ہو گئی؟ وہ کیا عمل تھا؟ والدہ کہنے لگی کہ بیٹا، اور کوئی تو ایسا عمل نہیں تھا، نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن اس میں غلطی یہ تھی کہ نماز پڑھتی لیکن نماز کا وقت گزار کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ نماز پڑھتی تھی
لیکن قضا کر کے نماز پڑھتی، نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر آگ کے شعلے آ گئے، اس کی قبر کے اندر اللہ کا عذاب آ گیا، اس کی قبر کے اندر قہر نازل ہوا، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی تھی۔ کس وجہ سے؟ صرف نماز قضا کرنے کی وجہ سے۔ اگر قضا کرنے کا یہ عذاب ہے تو جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا عذاب کتنا ہوگا؟ وہ کس قدر بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے وہ شخص جو نمازوں کو قضا کرنے والا۔ کہ ہو سکتا ہے یہ بات کرنے سے کسی کا دل ٹوٹ کھا جائے، وہ راہ سنت پہ آ جائے، وہ نمازی بن جائے، وہ قرآن پڑھنے والا، وہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا، وہ شریعت کے احکام کو سیکھنے سکھانے والا بن جائے۔ درۃ الناصحین کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک ایسا شخص، اس کے ساتھ شیطان ہو گیا، شیطان اس کے ساتھ چل دیا۔ اب وہ سارا دن شیطان اس بندے کے ساتھ رہا، اس بندے نے نہ نماز فجر پڑھی، نہ نماز ظہر پڑھی، نہ نماز عصر پڑھی، نہ عشاء نہ فجر، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اب شیطان بھی اس بندے کے ساتھ، جب سارا دن گزرا، رات کو بندہ اپنی چارپائی پہ سونے کے لیے لیٹنے لگا تو شیطان اس سے بھاگ نکلا، شیطان بھاگنے لگ گیا۔ اب اس شخص نے پوچھا، شیطان تجھے کیا ہوا؟ سارا دن تو میرے ساتھ تھا اور تیرا کام اللہ کی نافرمانی کروانا، سارا دن میرے ساتھ رہا، نماز میں نے نہ پڑھی، تیری یہی خواہش تھی، نہ میں ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، نہ فجر پڑھی۔ اب میں سونے لگا تو بھاگ کیوں جا رہا ہے؟ اب بھی میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ سو، میرے ساتھ رہے اب بھی۔ وہ شیطان کہنے لگا تو اتنا بدبخت ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ میں نے صرف ایک رب کی نافرمانی کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ایک مرتبہ رب کی نافرمانی کی، مجھے لعنتی قرار دیا گیا، میں رب کی رحمتوں سے دور ہو گیا، رب کے فضل سے دور ہو گیا، رب کی عنایات سے دور ہو گیا۔ اگر ایک مرتبہ نافرمانی کی تو میں لعنتی بن گیا۔ تو نے تو دن کے اندر 5 مرتبہ رب کی نافرمانی کی ہے، مجھے خوف لگ گیا ہے کہ جو رب کا قہر تیرے اوپر نازل ہو، کہیں اس قہر کی گرفت کے اندر میں نہ آ جاؤں۔ بے نمازی سے شیطان بھی بھاگتا ہے، بے نمازی نحوست ہے،